اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلامی قمری میں تقویم کے دوسرے سال جو کہ تقریباً 622 عیسوی کے مساوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض کیا گیا تھا۔ روزے کی فرضیت کی کہانی اسلامی تاریخ اور روایات میں بہت گہری سے پیوست ہے۔ روزے کے بارے میں وحی وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آتی رہی۔ ابتدائی طور پر مسلمانوں کو رضاکارانہ طور پر روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی، اور عاشور کے دن یعنی اسلامی مہینے محرم کے 10ویں دن کے روزے کا رواج قائم ہوا۔ تاہم رمضان کے مہینے میں روزے کی مخصوص فرضیت بعد میں قائم نہیں کی گئی۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد دوسرے سال نازل ہوئی، جسے ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس فرض کی نزول کے بارے میں صحیح حالات مختلف احادیث اور تاریخی واقعات میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق رمضان کے روزوں کی فرضیت رمضان سے پہلے کے ماہ شعبان میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل، عربی میں جبریل کے ذریعے اللہ کی طرف سے وحی ملی جب آپ مدینہ میں تھے۔ وحی نے واضح کیا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کو ثابت کرنے والی قرآنی آیت 183 میں موجود ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسلمانوں کی کمیونٹی کو حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اس ذمہ داری کو جوش اور لگن کے ساتھ قبول کیا۔ رمضان کے مہینے میں روزے کا آغاز کو اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک قرار دیا۔ اس کے بعد سے دنیا بھر کے مسلمان رمضان کے مہینے میں ایک روحانی مشق کے طور پر روزے رکھتے ہیں، جس کا مقصد تقوی حاصل کرنا، خود نظم و ضبط پیدا کرنا اور اللہ سے قربت میں اضافہ کرنا ہے۔ رمضان کے دوران روزے کی فرضیت اسلامی عقیدے اور عبادت کا ایک بنیادی پہلو ہے، جس میں ضبط، نفس، ہمدردی اور روحانی نشو و نما کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ تعالی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے صدقے آپ کی اور میرے اعمال کی بخشش عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔